تو آج ہم بہادر شاہ ظفر، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار اور اردو کے ایک اہم شاعر، ان کی ایک مشہور غزل کے چند اشعار کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر غزل کا مکمل تجزیہ سے کچھ اہم نکات ہیں جو ان اشعار کی مختلف تہوں کو کھولتے ہیں۔ جی، اور یہ غزل آپ دیکھیں صرف الفاظ نہیں ہے، اس میں جیسے زوال ہے، تنہائی ہے، بدلتے ہوئے رشتے، انسانی جذبات، یہ سب کچھ سمویا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان اشعار کے معنی، ان کی فنی خوبیوں اور ان میں جو ایک نفسیاتی گہرائی ہے اس کو سمجھا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں ظفر کا کلام آج بھی اتنا متاثر کیوں کرتا ہے۔ پہلا شعر ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ہاں، یہ پڑھتے ہی نا ایک دم وہ اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی جانی پہچانی جگہ ہے لیکن وہاں اب اپنائیت نہیں رہی۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف محفل یا محبوب کے بدلنے سے ہو، یہ شاعر کے اندر کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اندرونی تبدیل۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے نا، یہ براہ راست خود اعتمادی کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہ صرف عشق والی بات نہیں رہی، صحیح۔ یہ کسی بھی تعلق میں وقت کے ساتھ جو دوری آ جاتی ہے، سرد مہری، اس کا ایک طرح سے آفاقی تجربہ ہے۔ تو پہلے شعر میں تو جیسے باہر کی دنیا بدلی ہوئی لگی، اب دوسرے شعر میں شاعر جیسے اپنے اندر جھانک رہا ہے، سیدھا دل سے بات کر رہا ہے۔ جی کہتا ہے، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، جی بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہاں دل کی اس حالت پہ حیرت ہے، جیسے اچانک سب کچھ لٹ گیا۔ اور یہاں یہ سوال کہ کون لے گیا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ محبوب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی کا کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی گہرا صدمہ۔ صحیح۔ ایک اہم پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ شاعر کا اپنے دل سے یہ مکالمہ، یعنی خود کلامی، ہاں، خود کلامی، یہ اصل میں اپنے شدید جذبات کو سمجھنے کی، ان سے نمٹنے کی ایک آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی کوشش ہے۔ اچھا، جدائی کے بعد یا کسی جذباتی دھچکے کے بعد جو ایک گہرا اضطراب پیدا ہوتا ہے نا، جی، یہ اس کی عکاسی ہے۔ اب اگلے شعر میں رخ محبوب کی طرف مڑتا ہے، اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہاں تو ایک دم جیسے کسی شدید کشش کا ذکر ہے، ایسی کشش جو پہلے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ بالکل۔ اور اردو شاعری میں تو آنکھیں ویسے بھی حسن، جادو، خاموش گفتگو، ان سب کی علامت ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ شعر جیسے محبت کے بالکل آغاز کا لمحہ ہے، یا پہلی نظر کی کشش، یا پھر کسی کی شخصیت سے آپ ایک دم بہت متاثر ہو جائیں، صحیح۔ جب لگتا ہے کہ بس دنیا ہی بدل گئی۔ تو یہ صرف رومانوی کشش تک محدود نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا گہرا اثر جو انسان کی طبیعت کو بالکل بدل دے۔ اور پھر چوتھا شعر جہاں شاعر اب براہ راست گلہ کر رہا ہے، شکوہ ہے۔ کیا سبب تو جو بگڑتا ہے ظفر سے ہر بار، خو تیری حور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یعنی اب تعلقات میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی، رویہ بدل گیا ہے۔ بالکل۔ یہ شعر محبوب کی جو بے رخی ہے، سرد مہری ہے، اس پر ایک طرح کا گہرا افسوس ہے۔ شاعر ماضی کو یاد کر رہا ہے۔ وہ حور شمائلوں کی بات۔ جی، وہ نرمی، وہ خوبصورتی، اس کو یاد کر کے حال کی جو تلخی ہے، جو سختی ہے، اس پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کیسے بدلتے ہیں۔ ان کے رویے کیسے؟ جی، ان کے رویے اور یہ تبدیلیاں اکثر رشتوں میں پھر فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ سب اشعار کو اگر ملا کر دیکھیں تو ظفر کی زبان میں جو سادگی ہے، جو روانی ہے، کمال ہے۔ مشکل سے مشکل بات بھی کتنی آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہی تو ان کی خاصیت ہے۔ محبت، جدائی، وقت کا گزرنا، انسانی نفسیات، یہ سب بڑے موضوعات ہیں، اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان اشعار کا تعلق کہیں نہ کہیں ظفر کی اپنی زندگی کے حالات سے بھی جڑتا ہے۔ اچھا، ان کے ذاتی حالات سے؟ جی، خاص طور پر 1857 کے بعد کے جو حالات تھے، وہ قید، وہ بے بسی، وہ شکستگی، تو لگتا ہے کہ ان کے جو ذاتی تجربات تھے وہ ان کی شاعری میں ڈھل کر ایک آفاقی انسانی کیفیت بن گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل صرف تاریخی حوالے سے اہم نہیں، بلکہ یہ آج بھی محبت، نقصان، بدلتے وقت کے ساتھ جو ہمارے اپنے تجربات ہیں، ان کی آواز ہے۔ جی ہاں،
رشتوں اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کا ایک ایسا عکس ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات شاید سوچنے کی ہے کہ زمانے کے جو اتار چڑھاؤں ہیں، محرومیاں ہیں، ان کا اتنا خوبصورت، اتنا لازوال اظہار، کیا یہ ہمیں آج اپنی زندگی کے جو چیلنجز ہیں، بدلتے رشتے ہیں، حالات کی پیچیدگیاں ہیں، ہاں، ان کو سمجھنے میں، ان سے نمٹنے میں کچھ مدد دے سکتا ہے؟